بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے سر کے بال کسی وجہ سے اڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو کیا میں نقلی بال لگوا کر اس موقع کو گزار سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ ایسی عورتوں پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل پر عذاب کیوں آیا، کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو اللہ نے چوہا کیوں بنایا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیوں کیا، جب ان عورتوں نے اپنے بالوں میں نقلی بالوں کا اضافہ کیا اور جوڑے بنانے شروع کر دیے تو ان پر یہ چوہے اللہ نے ان کو بنا دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ برے وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس مرد پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد جن کو اللہ نے کامل مرد بنایا لیکن وہ ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جیسا کہ ٹرانس جنڈر وغیرہ تو آپ نے سنا ہی ہے، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اس طرح کے مشاغل کو اختیار کرنے والی ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے لیے پیغام آج کتنا عجیب ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دے دیا تھا کہ تمہارے گھروں میں جو بھی ہجڑا مرد یا عورت بننے کی خواہش کرے تو اس کو اپنے گھروں سے نکال دو، اور آج جب مسلمان دین کی اصل سے دور ہوا ہے تو لوگوں کو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے دے کر بلاتا ہے کہ ہمارے ایمان جو ابھی بچا ہے وہ بھی شیطان کے حوالے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی تھی کہ یہ بہت بڑا مہلک بیماری ہے بے پردگی کی۔ تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ہم نے بیعت کس بات پر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم شرک نہیں کرو گی، تم چوری نہیں کرو گی، تم اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرو گی، اور تم اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی، اور تم کسی بھی پاک دامن عورت پر بہتان نہیں لگاؤ گی، اور کسی بھی مصیبت کے وقت تم نوحہ نہیں کرو گی، واویلا نہیں کرو گی، اور جاہلیت جیسی بے پردگی نہیں کرو گی۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو یہ عہد لیتے کہ تم بے پردگی نہیں کرو گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی زندگی میں غیر محرمہ عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورتوں کو نہیں چھوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کسی شخص کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، لوہے کے ساتھ اس کو سی دیا جائے، لوہا پگھلا کر اس میں داخل کیا جائے تو یہ بہتر ہے کس سے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اور آج دیکھیں کہ یہ آج کل کہاں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے، تو جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور آج یہ چاروں روایات کی روشنی میں ایک مسلمان کو یہ پہلو درست کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے تخیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس لیے جو اس بیٹی کے باپ کے جو کزن شزن ہیں یا بڑے بزرگ ہیں تو وہ ان کا سگے چچا نہیں ہے، سگے ماموں نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے وہ محرم رشتہ، تو ان سے پیار دلوا دیتے ہیں، وہ بڑے محترم ہیں، وہ بڑے نیک ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ کوئی نیک ہے؟ کیا ابو بکر و عمر و فاروق، عثمان و غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی کوئی زیادہ نیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی غیر محرمہ کو چھوا تک نہیں۔ اور ایک مسلمان کہے کہ کوئی بات نہیں، بیٹی کو پیار دلوا دیتے ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا۔
اللہ ہمیں ان تمام لعنتی کاموں سے محفوظ رکھے اور اپنی بیٹیوں کو بھی ان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو باعمل اور باپردہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔